السلام علیکم۔ مفتی محمد تقی عثمانی اپنی کتاب سفر در سفر کے صفحہ نمبر 15 سے 20 تک میں لکھتے ہیں کہ بحر الکاہل کے مشرقی حصے میں واقع جزائر فجی اپنی ساخت، آبادی، تہذیب کے اعتبار سے ایک منفرد دنیا رکھتے ہیں۔ فجی کے کل جزائر 336 کے قریب ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر غیر آباد ہیں یا بہت چھوٹے ہیں۔ بڑی آبادی صرف چند بڑے جزیروں میں مرکوز ہے۔ مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کی اگلی منزل فجی کا شہر لمباسا تھی۔ دوسرے بڑے جزیرے وینوا لیو پر واقع ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا اور روانگی جمعے کی نماز کے فوراً بعد طے تھی۔ اس دوران انہوں نے اپنے عزیز دوست آصف صاحب کے گھر قیام کیا۔ آصف صاحب پاکستانی ہیں اور 3 سال سے یہاں تجارت کے ساتھ سلسلے میں آئے تھے فجی، اور یہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی کی۔ نماز جمعے کے بعد وہ ایئرپورٹ پہنچے اور فجی ایئر کے ایک چھوٹے سی طیارے کے ذریعے تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ فجی کے دارالحکومت سواوا کے ایئرپورٹ اترے۔ یہاں انہیں لمباسا کے لیے اگلی پرواز کا 2 گھنٹے تک انتظار کرنا تھا۔ 2 راتوں کی بے خوابی اور تھکا دینے والے سفر نے انتظار کو بہت بھاری بنا دیا تھا۔ اسی دوران آصف صاحب نے ایک عمدہ انتظام کیا۔ سواوا کے ایئر لائن آفس میں ایک ایئر کنڈیشن گاڑی منگوائی اور اسے پارکنگ میں کھڑا کر کے مفتی صاحب نے اس میں آرام فرمایا۔ مفتی صاحب کے اس سفر نامے کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لکھتے ہیں کہ فجی کے بڑے جزیروں میں سب سے بڑا جزیرہ ویتی لیو ہے، جس میں دارالحکومت سواوا واقع ہے۔ دوسرا بڑا جزیرہ وینوا لیو ہے، جس کا سب سے بڑا شہر لمباسا ہے، اور اسی میں فجی کا مشہور سیاحتی مقام سابوسا بھی موجود ہے۔ فجی کے قدیم باشندوں کو کویتی کہا جاتا ہے۔ ان کے اصل کے بارے میں 2 راہیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کے مطابق یہ لوگ افریقہ کے علاقوں مثلاً تانگانیکا یا جسے کینیا کہتے ہیں سے یہاں آئے، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ قوم انڈونیشیا سے ہجرت کر کے یہاں پہنچی۔ مفتی صاحب ایک دلچسپ مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی روایت، انداز زندگی، کھانے پینے کا انداز اور طرز لباس دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے آباء و اجداد کبھی مسلمان نہ رہے ہوں، کیونکہ کچھ باتیں اسلامی تہذیب سے مشابہت ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پر بچھے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ان کا روایتی لباس گھٹنوں سے اوپر تک ہوتا ہے، اور ان میں مہمان نوازی اس حد تک پائی جاتی ہے کہ کوئی کچھ مانگ لے تو اسے خالی واپس کرنا ان کے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ فجی میں ایک بڑی آبادی ہندوستانی نژاد لوگوں پر مشتمل ہے، اور اس کی وجہ انگریزوں کا دور استعمار ہے۔ جب انگریز نے یہاں فجی پر قبضہ کیا تو انہیں ناریل اور دیگر کاشتکاری کے لیے محنت کشوں کی ضرورت پیش آئی۔ چونکہ مقامی فجی باشندے زرعی محنت کے اس فن سے زیادہ واقف نہ تھے، اس لیے انگریزوں نے ہندوستان سے مزدور منگوانے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ بھرتی بیشتر دھوکے سے کی جاتی تھی۔ مدراس، کلکتہ، بنگال اور یوپی کے علاقوں میں ایک مہم چلائی گئی جس میں غریب ہندوستانیوں کو یہ باور کرایا جاتا کہ انہیں بہتر روزگار، اچھی آمدنی اور سہولتیں فراہم کی جائیں گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہیں پہلے کلکتہ کے قریب ایک جزیرے میں رکھا جاتا، انہیں ہلکا پھلکا کام کرایا جاتا اور پھر انہیں جہازوں میں بھر کر فجی بھیج دیا جاتا، جہاں ان کے اصل ذمہ داریاں شروع ہوتی۔ یوں ہزاروں ہندوستانی فجی پہنچے اور اس وقت کے ساتھ یہاں آباد ہو گئے۔ آگے مفتی صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ فجی کے مجموعی آبادی میں تقریباً 47.6% لوگ ہندوستانی نژاد ہیں۔ ان میں سے 60,000 کے قریب مسلمان بھی ہیں، اور یہ 2005 کا سفر نامہ ہے۔ یہ وہی نسلیں ہیں جن کے آباء و اجداد انگریز دور میں یہاں لائے گئے تھے۔ یوں فجی کی موجودہ آبادی مقامی کویتی قوم، افریقی یا انڈونیشیائی اثرات اور ہندوستانی نژاد کمیونٹی، 3 مختلف تہذیبوں کا امتزاج کا نتیجہ ہے۔ مفتی صاحب کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ فجی صرف ایک سیاحتی مقام نہیں، بلکہ تہذیبوں، ہجرتوں، تاریخ میل جول کا ایک زندہ مثال ہے۔ یہاں کے لوگ، رہن سہن، ان کی ثقافت اور ان کی معاشرت اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں سے آنے والے لوگ کس طرح ایک نئی مشترکہ تہذیب تشکیل دیتے ہیں۔
इंशाल्लाह ताला मैंने पहले आपको कहा था कि इस किताब का मैं पूरा का पूरा खुलासा आपसे मैं शेयर करूंगा। बहुत दिलचस्प किताब है, ज़बरदस्त बुक है और हर किसी को ये मुताला करना चाहिए। जो मुताला नहीं कर सकते, किताब क्योंकि लंबी है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस किताब का इख्तिसार के साथ खुलासा, जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ। बाकी अगर आपने इसकी तफसीली किताब पढ़नी है तो फिर उसके लिए आपने ये किताब आपको ख़रीदनी पड़ेगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तमाम तर बातें जो हैं वो मुख्तसर अंदाज में आपको मैं यहाँ वीडियोज़ में बताता जाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम जज़ायर फिजी के ही सफ़र में हैं और अगली वीडियो भी इंशाल्लाह दिलचस्प होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी करें ताकि आपको भी इस्तेफादा हो और उसका हमें भी इस्तेफादा हो।